صوفیائے متاخرین۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریاست کا بار تو اٹھا نہیں سکتے مگر ریاست کے طلبگار ہیں۔ تمام اہل طریقت کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں۔ جب بزرگان سلف کے اقوال سنتے ہیں، ان کی شان و شوکت عظمت دیکھتے ہیں، ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پسماندہ دیکھ کر کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا مقابلہ، وہ لوگ ختم ہو چکے، ایسے لوگ اب پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ رب العزت کبھی اہل زمین کو بلا صحت نہیں چھوڑتا اور امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر ولی نہیں رہنے دیتا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ تا قیامت بھلائی اور حق پر رہے گا، اور نیز فرمایا میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی خلق ابراہیمی پر رہیں گے۔ جن مشائخ کبار کا ذکر اب ہوگا، ان میں سے کچھ دائی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں اور کچھ ابھی بقید حیات ہیں، رضی اللہ عنہم وعنا وعن جمیع المسلمین والمسلمات۔ ابو العباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ماوراء النہر کے متقدمین سے مصاحبت رکھتے تھے۔ رفت حال، صدق فراست، کثرت برہان اور کرامات کے لیے مشہور تھے۔ ابو عبداللہ خیاطی جو تبرستان کے امام تھے، فرماتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ کسی کو بغیر تعلیم وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ اگر اصول دین اور دقائق توحید میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ رہنمائی کرے۔ ابو العباس قصاب ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ آپ امی تھے مگر دینیات اور طریقت پر نہایت عالی کلام تھے۔ میں نے آپ کی بہت سی حکایات سنی ہیں مگر اس کتاب میں مجھے اختصار مد نظر ہے۔ ایک روز ایک بھاری بوجھ سے لدا ہوا اونٹ عمل کے بازار سے گزر رہا تھا۔ کیچڑ بہت تھی، اونٹ کا پاؤں پھسل گیا، وہ گر گیا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لوگ اونٹ کا بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اونٹ کا مہار بردار لڑکا رو رہا تھا اور ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے فریاد کر رہا تھا۔ ابو العباس کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے اونٹ کی مہار تھام لی اور روبہ آسمان ہو کر عرض کی باری تعالیٰ اس اونٹ کو ٹھیک کر دے۔ اگر اسے ٹھیک نہیں ہونا تو میرے دل پر اس لڑکے کی فریاد نے اتنا اثر کیوں کیا؟ اونٹ یکبار کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آپ کا قول ہے تمام عالم کو راضی برضائے حق ہونا چاہیے ورنہ دکھ ہوگا۔ اگر کوئی راضی برضا ہے تو اس کا میلان تبع بلا کی طرف ہوگا اور بلا بلا کی طرف نہیں آتی۔ اگر خود کردہ بلا نہیں تو بلا ضرور آئے گی اور باعث رنج ہوگی۔ ہمارا رنج اور راحت مقدر ہو چکا ہے اور مقدر میں تغیر نہیں آتا۔ راضی برضا ہونا راحت کا باعث ہے۔ جو خوگر رضا ہو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے اور روگردانی کرنے والے کے لیے قضا کی صورت پذیر ہونے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو علی بن حسین بن محمد دقاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فن کے امام تھے، زمانے میں بے نظیر تھے، صاف بیان اور فصیح زبان تھے۔ کئی مشائخ کبار سے ملاقات اور مصاحبت فرمائی۔ محمد بن محمود نصیر آبادی کے مرید تھے اور واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو بجز خدا کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اپنے حال میں کمزور ہے، جو بجز خدا کے کسی کا ذکر زبان پر لاتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ غیر اللہ سے دوستی کی بنیاد اللہ کو نہ جاننے پر ہوتی ہے۔ اللہ سے دوستی غیر اللہ سے عدم دوستی کا نشان ہے۔ جو غیر سے دور بھاگے وہ اس کا ذکر بھی زبان پر نہ لائے گا۔ ایک بوڑھے آدمی نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آپ کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ متوکلوں کی کیفیت سے متعلق کچھ دریافت کرے۔ آپ نے تبرستان کا بنایا ہوا خوبصورت امامہ زیب سر کیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے سوال کیا توکل علی الحق کیا چیز ہے؟ فرمایا لوگوں کی پگڑیوں کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھنے کو توکل کہتے ہیں۔ یہ کہا اور پگڑی اتار کر بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دی۔ واللہ اعلم۔ ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قدیم مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں تمام اولیاء کرام کی نگاہوں میں ممتاز تھے۔ شیخ ابو سعید نے آپ سے ملاقات کی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ چلتے وقت شیخ ابو سعید نے کہا میں آپ کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ میں نے شیخ ابو سعید کے خادم حسن مؤدب سے سنا کہ جب شیخ ابو سعید کے پاس پہنچے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، صرف سنتے رہے اور گاہی
گاہے گاہے احمد خرقانی کوئی سوال کرتے تو آپ جواب ضرور دیتے۔ حسن مودب نے پوچھا آپ خاموش کیوں رہے؟ فرمایا ایک موضوع کی تشریح ایک ہی آدمی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے استاد ابوالقاسم کشیری سے سنا کہ جب وہ خرقان آئے تو احمد خرقانی کے دبدبے سے ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ گویا کسی نے ان کی ولایت چھین لی۔ آپ نے فرمایا دو راستے ہیں، ایک غلط اور ایک صحیح۔ غلط راستہ بندے کا خدا کی جانب ہے اور صحیح راستہ خدا کا بندے کی جانب ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ خدا کو پا لیا ہے اس نے نہیں پایا، ہاں جو یہ کہے کہ مجھے خدا تک پہنچا دیا گیا اس نے واقعی خدا کو پا لیا۔ سوال خدا کو پانے یا نہ پانے یا نجات حاصل کرنے یا نہ کرنے کا نہیں، بلکہ خدا تک پہنچائے جانے یا نہ جانے کا اور نجات دیے جانے یا نہ دیے جانے کا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بیان و عبارت میں منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کا کلام مہذب اور اشارات نہایت لطیف ہیں۔ شہر کے امام شیخ سہل کی آپ کے نیک سیرت جانشین تھے۔ میں نے ان سے داستانی کے کئی خوبصورت اور دل نشیں اقوال سنے۔ مثلاً آپ نے فرمایا توحید موجود ہے اور تو توحید میں مفقود، یعنی توحید درست ہے مگر تو نہ درست، کیونکہ تجھے اقتضائے حق پر قیام حاصل نہیں۔ توحید کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ہر ملکیت میں تصرف سے دستبردار ہو اور ہر امر میں مکمل تسلیم کا اقرار کرے۔ شیخ سہلکی کہتا ہے ایک موقع پر بستان پر ٹڈی دل امڑ پڑا، تمام کھیت اور درخت سیاہ ہو گئے، لوگ چلا رہے تھے۔ شیخ نے سبب پوچھا، میں نے ٹڈی دل کا ذکر کیا، آپ چھت پر چڑھ گئے اور روبہ آسمان کھڑے ہو گئے، ٹڈی دل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ظہر تک فضا صاف ہو گئی اور کسی کو گھاس کے ایک تنکے کے برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ واللہ اعلم۔ ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شہنشاہ اہل محبت اور اہل تصوف تھے۔ تمام ہم اثرات سے بہراور تھے، کچھ دیدار سے، کچھ اعتقاد سے، کچھ اپنے روحانی جذبات کی بنا پر۔ آپ اپنے تمام علوم کے ماہر تھے، عجیب فراست کے مالک تھے، لوگوں کے اسرار دل سمجھنے میں کمال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے آثار، آیات اور براہین بے شمار ہیں اور آج تک ان کے اثرات موجود ہیں۔ اوائل عمر میں آپ تعلیم کی خاطر ماہانہ سے سرخش تشریف لائے اور ابو علی طاہر سے تعلق پیدا کیا۔ 3 دن کا سبق ایک دن میں ختم کر لیا کرتے تھے اور یہ 3 دن عبادت میں مصروف کرتے تھے۔ اس وقت شیخ ابو الفضل حسن والی سرخس تھے۔ ایک روز دریائے سرخس کے کنارے جا رہے تھے، ابو الفضل حسن آپ سے ملے اور کہا تمہارا یہ راستہ نہیں، اپنے راستے پر جاؤ۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنی جگہ پر واپس آ کر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر در ہدایت کھلا اور آپ کو مقام بلند نصیب ہوا۔ میں نے شیخ ابو مسلم فارسی سے سنا، جس کو ابو سعید سے مخاصمت تھی، ان کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا۔ جسم پر ایک خرقہ تھا جو بوسیدگی اور میل کی وجہ سے چمڑے کی طرح ہو چکا تھا۔ خدمت میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ مصری کپڑے کا لباس پہنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل میں کہا یہ آدمی اس تعلق دنیا کے باوجود فقر کا دعوے دار ہے اور مجھے فقر کا دعویٰ اس بے سر و سامانی پر ہے، مجھے ان کے ساتھ کیا موافقت ہو سکتی ہے؟ ابو سعید نے اس دلی کیفیت کو پا لیا اور فرمایا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ فقر کا لفظ صرف ایسے آدمی پر عائد ہوتا ہے جس کا دل مصروف مشاہدہ ہو، یعنی اہل مشاہدہ غنی بالحق ہوتے ہیں اور فقراء مبتلائے مجاہدہ۔ ابو مسلم کہتا ہے میں اپنے دل میں سخت پشیمان ہوا اور اپنی بدگمانی سے توبہ کی۔ آپ کا قول ہے کہ تصوف خدا سے دل کے بلا واسطہ تعلق کا نام ہے۔ یہ اشارہ مشاہدہ دوستی کی شدت و پورے شوق اور دیدار جمال میں انسانی عوارض کو ختم کر دینے کا نام ہے، یا بالفاظ دیگر بقائے حق میں فنائے صفت کو کہتے ہیں۔ کتاب الحج میں مشاہدہ اور اس کے وجود پر کچھ اور تحریر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نیشا پور سے توس جا رہے تھے، راستے میں ایک سرد وادی پڑتی تھی، خنکی کی وجہ سے آپ کے پاؤں سرد ہو گئے۔ ایک درویش ساتھ تھا، اس نے سوچا کہ اپنے کمر بند کو پھاڑ کر دونوں پاؤں لپیٹ دے، پھر خیال آیا کہ کمر بند اتنا خوبصورت ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہنچ کر وہ درویش حاضر مجلس ہوا اور پوچھا وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کمر بند کو پھاڑ کر پاؤں پر ڈال دینے کا خیال الہام تھا، روکنے والی چیز وسوسہ تھی۔
ایسی کئی کرامات آپ سے منسوب ہیں، مگر طول کلام ہمیں منظور نہیں۔ واللہ عالم۔ ابو الفضل محمد بن حسین قتلی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں طریقت میں آپ کا مقتدی ہوں۔ آپ تفسیر اور حدیث کے معلم تھے اور تصوف میں مکتبہ جنید سے منسلک تھے، حصری کے مرید تھے اور ان کے واقف اسرار تھے۔ ابو عمرو قزوینی اور ابو الحسن بن سالبہ کے ہم اثر تھے۔ 60 برس تک ازراہ عزلت نشینی دنیا روپوش رہے۔ کلکتہ کو بھول گئی، اکثر عمر لگام پہاڑ کی چوٹی پر گزاری، عمر دراز پائی۔ آپ کی کرامات، روایات اور براہین بے شمار ہیں۔ اہل تصوف کے لباس اور رسوم سے متنفر تھے اور اہل رسم کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ میں نے آپ سے زیادہ دبدبے والا آدمی نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا یک روز ہے اور ہم روزہ سے ہیں، یعنی دنیا مختصر ہے اور ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں، حالانکہ ہم اس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے اس کی مصیبت دیکھ لی ہے، اس کی حقیقت سے واقف اور اس سے کنارہ کش رہے۔ ایک دن میں آپ کو وضو کروا رہا تھا، میرے دل میں خیال گزرا کہ جب ہر کام حسب تقدیر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزاد لوگ کیوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عزیز من، میں تیرے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے سبب درکار ہے۔ جب حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی حاجب زادہ کو تخت و تاج سے سرفراز کریں تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپرد کرتے ہیں تاکہ یہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔ ایسے کئی لطیف رموز آپ سے ہر روز ظاہر ہوتے تھے، وفات کے روز آپ بیت الجن کے مقام پر تھے۔ یہ ایک گاؤں ہے، دریائے بانیان اور دمشق کے درمیان، ایک وادی کے کنارے۔ آپ کا سر میری آغوش میں تھا۔ میں اپنے دل میں بتقاضائے بشریت اپنے ایک دوست کی طرف سے سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں تجھے ایک اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں جس پر کار بند ہو کر تو ہر رنج و تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھو، ہر حال میں اور ہر مقام پر نیک و بد رب العزت کی طرف سے ہے اور اس کے کسی کام سے ارزاہ مخاصمت کبیدہ خاطر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وصیت نہ فرمائی اور جاں بحق ہو گئے۔ واللہ عالم۔ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار تھے۔ آپ کا درجہ بلند اور مقام رفیع تھا۔ آپ کی کرامات اور روحانی کمالات کی آج تک دنیا معترف ہے۔ آپ کے اقوال دل نشین اور تصانیف دل پذیر ہیں۔ باری تعالیٰ نے آپ کی زبان کو بےہودہ کلامی سے پاک رکھا۔ آپ نے فرمایا، صوفی مرض برسام کی طرح ہے جس کی ابتدا ہذیان سے اور انتہا خاموشی سے ہوتی ہے۔ تصوف کے دو رخ ہیں، ایک وجد، دوسرا نمود۔ نمود مبتدیوں کے لیے ہے اور اس کا مطلب ہذیان ہے۔ وجد منتہی لوگوں کا مقام ہے۔ وجد کے عالم میں گفتگو محال ہوتی ہے۔ جب طلب کا دور ہو تو بلند حوصلگی کا اظہار ہوتا ہے اور اظہار ہذیان کے مترادف ہے۔ جب در مقصود حاصل ہو گیا تو زبان خاموش ہو گئی اور گفتگو یا اشارے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھی اور آپ کی خواہش رویت باری تک محدود تھی، چنانچہ فرمایا، میرے مولا سامنے آ تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ پکار حسرت مفقود کی مظہر تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتہی اور متمکن تھے۔ جب مقام مقصود پر پہنچے، طلب ختم ہو گئی اور عرض کی، میں تیری ثنا کا مہکا نہیں کر سکتا۔ یہ مقام بلند اور منزل عالی ہے۔ واللہ عالم۔ ابو العباس احمد بن محمد اشکانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ علوم، اصول و فروع کے امام ہوئے ہیں اور ہر علم میں کامل۔ کئی مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ کبیر اور اجل اہل طریقت میں شمار ہوتے تھے۔ طریقے فنا پر لکھتے تھے اور انداز تحریر سخت مغلق تھا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ میں نے جاہلوں کی ایک جماعت دیکھی جو تحریر میں آپ کی تقلید کرتے تھے اور آپ کے سمجھ میں نہ آنے والے اقتباسات لیے پھرتے تھے۔ وہ معنی بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ تقلید کے طور پر کچھ تحریر کرنا تو درکنار، مجھے آپ کے ساتھ بہت انس تھا اور وہ مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں نے کسی مرد یا عورت کو آپ سے بڑھ کر شریعت کا پاسدار نہیں دیکھا۔ دنیا سے تمام علائق منقطع کر چکے تھے۔ علم اصول پر تحقیق عبارات کے سبب بجز اہل تحقیق کے کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آپ کی طبیعت ہمیشہ دنیا و عقبہ سے بے نیاز رہتی تھی اور وہ اکثر پکار اٹھا کرتے تھے، مجھے ایسی نشتی کی ضرورت ہے جس کا وجود نہیں۔ فارسی میں فرماتے تھے، ہر آدمی کو کسی محال چیز کی خواہش ہوتی ہے، مجھے بھی ہے اور
مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یعنی خدا مجھے ایسا عدم نصیب کرے جس کا وجود نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جملہ مقامات و کرامات محض حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں جو انسان اور باری تعالیٰ کے درمیان حائل ہے۔ انسان کو محجوب رکھنے والی چیزوں سے محبت ہے۔ دیدار میں فنا ہو جانا حجاب میں اٹک رہنے سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ کی ہستی کو عدم نہیں، اس کی سلطنت میں کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس طرح نیست و نابود ہو جاؤں کہ میری نیستی کا بھی وجود نہ ہو۔ یہ فنا کی اصل حقیقت ہے۔ واللہ عالم۔ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں اور کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ آپ کی ابتدا نہایت اچھی اور پائیدار تھی۔ آپ نے بہت سخت سفر بقید شریعت سر انجام دیے۔ سب لوگ آپ کے گرویدہ ہیں اور سب طالب آپ کے متقد، مریدوں کی دلی کیفیتوں کو بیان کرنے میں کمال رکھتے ہیں اور علمی فنون کے ماہر ہیں۔ آپ کے مرید جہاں بھی جاتے ہیں زینت مجلس بن جاتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیچھے وہ ایک ایسا جانشین چھوڑیں گے جسے تمام صوفیاء کرام رہنما تسلیم کریں گے، یعنی لسان الوقت ابو العلی ابو الفضل بن محمد فارمیدی، اللہ اس کی عمر دراز کرے، جس نے حق خدمت ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا، جو مکمل طور پر تارک علائق کی دنیا ہے اور جو اپنی خدمت اور ترک علائق کی برکت سے اس سردار مشائخ ابو القاسم گرگانی کی زبان حال ہے۔ ایک دن آپ کے سامنے اپنے احوال و مشاہدات بیان کر رہا تھا، اس خیال سے کہ وہ ناقد وقت ہونے کی حیثیت سے میری کیفیت پر نظر فرمائیں۔ وہ نہایت انہماک سے سن رہے تھے۔ میں نے پنداری تسلی اور زور جوانی میں طول بیانی سے کام لیا اور دل میں سوچا کہ غالباً یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گزرے ورنہ اس انہماک اور نیاز مندی سے نہ سنتے۔ انہوں نے میری دلی کیفیت کو سمجھ لیا اور فرمایا، جانی پدر، میرا خضوع اور انہماک تیرے لیے یا تیرے احوال کے لیے نہیں بلکہ اس ذات کے لیے ہے جو خالق احوال ہے۔ یہ چیزیں ہر طالب کو پیش آتی ہیں، تیرے لیے کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، طریقت سے آدمی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب وہ اس پر گامزن ہوتا ہے تو سمجھتا ہے اس نے منزل کو پا لیا، اور جب بھٹک جاتا ہے تو اپنے تصور کو عبادت میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ نفی اور اسبات، عدم اور وجود سب خیالی ہیں اور انسان کبھی خیالات کے دھندلکوں سے نجات نہیں پاتا۔ لازم یہی ہے کہ وہ درگاہ حق پر سرنگو رہیں اور بجوز مردانگی و فرما برداری کی ہر نسبت یا تعلق سے دستبردار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت راز و نیاز رہا مگر میں طوالت کے خوف سے بیان نہیں کر سکتا۔ ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان رحمۃ اللہ علیہ آپ بارگاہ ریاست میں متمکن تھے کہ حق تعالیٰ نے در طریقت وا کیا اور تاج کرامت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو فنا اور بقا پر خوش بیانی اور صرف نگاہی عطا فرمائی۔ شیخ المشائخ ابو سعید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں درگاہ حق میں بندگی سے باریابی ملی اور خواجہ مظفر کو حکمرانی سے، یعنی ہم مجاہدے اور مشاہدے سے کامیاب ہوئے اور وہ مشاہدہ اور مجاہدے سے۔ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، اہل طریقت کو جو دشت و صحرا میں گھوم کر ملا مجھے وہ تخت پر اور بستر استراحت میں مل گیا۔ کچھ کم فہم اور کم نظر لوگوں نے اس قول کو اظہار تکبر قرار دیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اظہار حقیقت کو تکبر کا نام نہیں دیا جا سکتا، بالخصوص جب اظہار کرنے والا صاحب دل ہو۔ آج کل ابو سعید خواجہ مظفر کے عالی ظرف اور قابل سجادہ نشین ہیں۔ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نیشاپور کے ایک مدعی طریقت نے عبارتاً کہا، میں فنا ہو کر بقا حاصل کرتا ہوں۔ خواجہ مظفر نے فرمایا، فنا سے بقا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ فنا تو عدم کا عالم ہے اور بقا ہستی کا، دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ فنا قرین فہم ہے جب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔ اگر عدم وجود مفقود ہو جائے، یعنی نیستی جامع ہستی پہن لے، تو فنا کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کی ذات فنا نہیں ہوتی، البتہ صفت اور سبب فنا ہو جاتے ہیں۔ صفت کے بعد موصوف اور سبب کے بعد مسبب باقی رہ جاتا ہے۔ موصوف اور مسبب کی ذات فنا پذیر نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب کا قول مجھے لفظ با لفظ یاد نہیں، مطلب یہی تھا جو کم و بیش بیان کر دیا۔ ذرا تشریح اور کیے دیتا ہوں تاکہ بات عام فہم ہو جائے۔ اختیار آدمی کی صفت ہے اور اس صفت کی وجہ سے وہ اختیار خدا بندی سے محجوب ہے۔ اس کی صفت اس کے لیے پردہ ہے۔ اختیار خدا بندی ازلی ہے اور اختیار انسانی محدث۔ ازلی چیز فنا سے بالا تر ہے، اور جب اختیار خدا بندی کسی آدمی سے متعلق ظہور پذیر ہوتا ہے تو آدمی کا اپنا اختیار فنا ہو جاتا ہے اور اس کا ذاتی تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم۔
ایک دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا، تپش بہت زیادہ تھی، میں لباس سفر میں تھا اور میرے بال پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی مجھے سماع کی خواہش ہے۔ خواجہ صاحب نے فوراً قوالوں کا انتظام کیا۔ میں جوان تھا، میری طبیعت میں جوش اور ایک ناآزمودہ مبتدی کا خروش تھا۔ نغمہ و سرور نے مجھے بے چین کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس آفت کا زور و غلبہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا پسند آیا؟ میں نے عرض کی بے حد لطف اندوز ہوا ہوں۔ کہنے لگے ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے لیے یہ سماع اور کووں کی کائیں کائیں برابر ہوگی۔ سماع کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدہ حاصل نہ ہو، مشاہدہ حاصل ہو تو سماع بیکار ہو جاتا ہے۔ خبردار اسے عادت نہ بنانا جو طبیعت ثانی ہو کر رہ جائے اور اس سے دستبردار ہونا مشکل ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔